تو قرآن کی یہ ایک آیت کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں اس آیت کہاں کہاں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. خود ہماری اپنی ذات کو جھنجھوڑ رہی ہے. اے ایمان والو، ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں. ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس ہے بنبأ، کسی خبر کے ساتھ کوئی خبر لے آئے تمہارے پاس، فتبینوا، تو تحقیق کرو نا تم. اب دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے ہم غصہ ہو جاتے ہیں. اچھا اس نے ایسے کہا، اس کی یہ وجہ، اچھا میرے خلاف یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ بات، اچھا یوں گفتگو چل رہی ہے. یہ سارا نیگیٹو. پوزیٹو کہیں اندر دل میں جگہ نہیں ہے کہیں پوزیٹو کی، سب نیگیٹو. اپنی ذات چلے چھوڑے، اب دوسری گھروں میں آ جائیں. اب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھائی بھائی کا اختلاف ہے، بھائی بہن کا اختلاف ہے، ماں باپ کا اختلاف ہے، بیوی شوہر کا اختلاف ہے، والدین بچوں کا اختلاف ہے، ہر جگہ. کیوں یہ ایک گھر ہے نا، ایک خون، اختلاف کیوں؟ ان میں تو پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. یہ تو ایک خون ہے نا. تو پھر ایک گھر کے اندر اختلاف کیوں؟ ایک گھر کے اندر لڑائی کیوں؟ ایک گھر کے اندر جھگڑا کیوں؟ ایک گھر کے اندر معاملات کیوں خراب چل رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے کام کوئی بھی بھر دے ہم یقین کر لیں گے. جب یقین کریں گے تو پھر بھائی ہمارا نہیں ہے، بہن ہماری نہیں ہے، ماں ہماری نہیں ہے، باپ ہمارا نہیں ہے، اولاد ہماری نہیں ہے، بیٹے ہمارے نہیں ہیں، بیٹیاں ہماری نہیں ہیں، رشتہ دار ہمارے نہیں ہیں، کوئی ہمارا نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنوں کی بات نہیں سنی، غیروں کی سنی، جس نے کان بھر دی. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک گھر، چلو یہ گھر کی مثال دی، آگے آئیں پورے کا پورا خاندان میں چاچے کے ساتھ لڑائی ہے، چاچی کے ساتھ لڑائی ہے، تایا کے ساتھ لڑائی ہے، تائی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، ماموں کے ساتھ لڑائی ہے، مامی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. یہ سارے رشتے دار گنتے جائیں آپ. پھپھا کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، پھپھو کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے جناب، کہیں وہ خالہ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، کہیں خالوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. کیا ہے؟ کیا خاندان اسی لیے بنے ہمارے کہ سب سے ہی لڑتے رہے بھائی؟ تو رشتے داری کیوں کی تھی؟ نکاح کیوں کیا تھا؟ کیوں شادی کی تھی؟ کیوں خاندان بنایا تھا؟ ایک نکاح کرتے ہیں کہتے ہیں لڑکا بہت پیارا ہے، لڑکے کے ماں باپ بہت پیارے تھے. لڑکے والے کیا کہتے ہیں؟ لڑکی بہت پیاری ہے، بہت شریف ہے، نمازی پرہیزی ہے، لڑکی کے ماں باپ بہت پیارے، رشتے دار، گھر بہت اچھا لگ رہا ہے، گھرانہ بہت پیارا، شریف لوگ ہیں. تعریفوں کے پل باندھ دیے دونوں طرف سے. اور جیسے ہی نکاح ہوا، شادی ہوئی، ایک سال گزرا، ایک سال کے بعد ہمیں نہیں پتا تھا یہ لوگ ایسے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم تھا ایسے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا تھا ایسے نکلیں گے، ہمیں نہیں معلوم تھا. پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ اتنے پیارے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں، یہ اتنے شریف ہیں؟ پہلے کیسے پتا چلا تھا؟ اور اب کیسے غلط ہو گئی؟ یہ اس کا مطلب یہ ہم نے تحقیق نہیں کی تھی، ہم نے قرآن کی آیت کے مطابق ریسرچ نہیں کی تھی، لوگوں کی باتوں پہ دھیان رکھ دیا. تو بیچ میں جو رشتہ کرانے والے والیاں ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، یہ تعریفوں کے پل باندھتے، بہت اچھا رشتہ، لڑکا بہت اچھا ہے، اس کے ماں باپ بہت اچھے، شریف لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پل باندھ دیے رشتے کرانے والوں نے. بعد میں تحقیق خود کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ایبیلٹی نہیں ہے، اسکلس نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں، یہ ہم نے نکاح اس لیے تھوڑی کیا تھا یار، ہم نے خاندان اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں. پورے کے پورے خاندان صرف اس وجہ سے لڑتے ہیں، اس وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں. ماں بیٹی کے کان بھر کے اس کا سسرال خراب کر رہی ہوتی ہے، اور بعض جگہ لڑکے کے ماں باپ لڑکے کو خراب کر رہے ہیں، لڑکی والوں کو دبا رہے ہوتے ہیں. بھائی کس نے کہا تمہیں؟ دونوں ہی غلط کر رہے ہیں. اسلام میں تو دونوں کا غلط ہے، فیل، دونوں کا غلط فیل ہے اسلام. تم نے دو لڑکا لڑکی کی بچے بچیوں کی شادی کر دی، اب تمہاری ذمہ داری ان کو ان کی خوشیاں دیکھو. کوئی غلط بات دیکھ بھی لو تو پیار سے سمجھاؤ، بھائی یوں نہیں یوں کر لو. اب یہ کیا ہے؟ اپنے کی خاطر دوسرے کو، تمہاری بیوی صحیح ہے، ادھر سے کہتے ہیں تمہارا شوہر صحیح ہے، ادھر سے کہتے ہیں تمہاری ماں صحیح نہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا باپ صحیح نہیں. واہ کمال ہے، سبحان اللہ. یہ اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں، لاکھوں روپے میں شادی کر رہے ہیں، لاکھ روپے میں شادی کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، اور وہ سارا لاکھوں روپیہ ایک چٹکیوں مٹکیوں میں ایک سال کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. سب شادی کی خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں، سب خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں. لڑکا الگ پریشان تھے تو اپنا بیچارہ اس کو سکون نہیں. اب میں نے شروع میں آپ سے کیا بات کی؟ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے پاس، اپنے من کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، کس کو سنائیں، کس سے اپنی شیئر کریں باتیں؟ بتاؤ بچے کیا کریں؟ جن کی شادیاں ہوں گی وہ کس کو جا کے دکھڑے سنائے؟ اپنے ماں باپ کو سناتے تو وہ کان بھر دیتے تمہاری بیوی صحیح نہیں، سسرال والے کو سناتے ہوتے تمہارے ماں باپ صحیح نہیں. چل میرا وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ آخر کار تھک ہار کے وہ کسی عالم کے پاس آئے گا، کسی مفتی صاحب کے پاس آئے گا، کسی امام صاحب کے پاس آئے گا، کسی خطیب صاحب کے پاس آئے گا، اپنا درد کرے گا، کوئی حل بتا دو، کوئی وظیفہ دے